کالو جی اب مجھ اکیلی سے گھر کے خرچے نہیں اٹھا ہوتے، آپ بھی میرا ہاتھ بٹایا کریں۔ میری کچھ دنوں سے صحت ٹھیک نہیں ہے، ایک بار میں ٹھیک ہو جاؤں پھر میں سارے کام کر لیا کروں گا۔ یہ بات سنتے تو مجھے پورا 1 سال بیت گیا، جب بھی پوچھوں تمہاری صحت ہی خراب ہوتی ہے۔ تو میں کیا جھوٹ بولتا ہوں؟ بہت سے ایسے پکشی ہیں جنگل میں جن کی پتنیاں کام کرتی ہیں، تم کوئی اکیلی کام نہیں کرتی ہو۔ ایسا کہتے ہوئے کالو کوا اپنے گھر سے نکل جاتا ہے۔ مما پاپا ہر سمے غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ پتہ نہیں بیٹا، میں کام پر جا رہی ہوں، آپ گھر میں ہی رہنا۔ کوی اپنے گھر سے نکلتی ہے۔ گوری کوی جنگل میں سبزی بیچا کرتی تھی۔ گاجر لو، لال لال گاجر لو، آلو مٹر اور پیاز سب ہے گوری کے پاس۔ چڑیا وہاں آتی ہے۔ گوری بہن 1 کلو آلو دے دیں، کوکو کل سے پکوڑے کھانے کی ضد کر رہا ہے۔ یہ لے آلو اور ہری مرچی میں نے فری میں ڈال دی ہے۔ گوری بہن تمہیں پتہ ہے کہ کالو گھر سے کہاں جاتا ہے؟ مجھے تو یہی کہتا ہے کہ اپنے طوطے دوست کے پاس جا رہا ہوں۔ گوری بہن میرا نام نہ لینا، میں نے دیکھا کل کالو بھیا نشئی الوؤں کے پاس بیٹھا دارو پی رہا تھا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو چڑیا آپ؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کچھ دن پہلے کبوتر نے بھی مجھے بتایا تھا، وہ تو ہر روز نشئی الوؤں کے پاس جاتا ہے۔ پھر چڑیا اپنی سبزی لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شام کو گوری گھر میں بیٹھی کالو کا انتظار کر رہی تھی۔ جب کالو گھر آتا ہے تو وہ آتے ہی گھونسلے میں لیٹ جاتا ہے۔ کیا آج دارو زیادہ پی لی ہے؟ کون دارو پیتا ہے؟ تم سے کس نے کہا؟ جس نے بھی کہا، آپ بتاؤ کہ ان نشئی الوؤں کے پاس آپ کیا کرنے جاتے ہو؟ میں ایک کام سے گیا تھا، اس چھوٹی چڑیا کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، اسی نے بتایا ہے نا تمہیں، اس نے کل مجھے دیکھا تھا الوؤں کے پاس جاتے ہوئے۔ نہیں، مجھے کسی اور نے بتایا ہے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے تنگ نہ کرو۔ پھر کالو سو جاتا ہے۔ مما بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ میرے پاس آ جاؤ بیٹا، کل میں اپنے بیٹے کے لیے کمبل لے آؤں گی، میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں۔ پھر گوری کوی اپنے بیٹے کو اپنے پنکھوں میں چھپا کر سو جاتی ہے۔ صبح ہو جاتی ہے، کالو کوا منہ اندھیرے ہی اٹھ جاتا ہے۔ آج تو الو بھی فری میں نشہ نہیں دے گا، اور یہ گوری تو مجھے مانگنے پر 1 روپیہ بھی نہیں دے گی۔ ایسا سوچتے ہوئے کالو گوری کوی کی الماری کھولتا ہے، جس میں گوری کوی نے اپنے بیٹے کو کمبل لے کر دینے کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے تھے۔ واہ گوری واہ، مجھے پتا ہی نہیں، اور یہاں تم نے مال چھپا رکھا ہے۔ پھر کالو کوا وہ پیسے اٹھا کر گھر سے چلا جاتا ہے۔ کالو کوا دور سے ہی اپنے نشئی دوست الو کو آوازیں دیتا ہے۔ آج کا دن اچھا گزرے گا، لگ گئے میرے ہاتھ، میری پتنی کے پائے ہوئے پیسے لگ گئے، بڑے خوش ہو آج، کیا بات ہے؟ میں نے الماری کھولی تو اس میں میری پتنی نے پیسے چھپا کر رکھے ہوئے تھے، میری پتنی ہو کر مجھ سے ہی چوری کرتی ہے، میں نے بھی الماری صاف کر دی۔ ایسا کہتے ہوئے کالو کوا اور اس کا دوست الو ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ جگو جگو بیٹا، یہاں الماری سے پیسے تو نہیں اٹھائے آپ نے؟
نہیں مما، میرا تو ہاتھ ہی نہیں پہنچتا الماری تک، میں کیسے پیسے اٹھاؤں گا؟ تمہارے پاپا پیسے چرا کر لے گئے، میں نے وہ پیسے آپ کے کمبل کے لیے جمع کیے تھے۔ بہت برا کیا کالو، تم نے بہت برا کیا، کتنی مشکل سے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر میں نے وہ پیسے جمع کیے تھے۔ پھر گوری کوی اپنے کام پر جانے کی بجائے پہاڑوں کی طرف جاتی ہے، جہاں الو اور کوا نشہ کر کے سوئے ہوئے تھے۔ بے شرم، اٹھو، کہاں ہے وہ پیسے؟ مجھے میرے پیسے واپس کرو۔ کالو کوا اور الو بھی اٹھ جاتے ہیں۔ کالو، دیکھو تو تمہاری پتنی غصے میں کتنی سندر لگ رہی ہے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ تو پھر میرے پیسے کہاں گئے؟ کون چرا کر لے گیا میرے پیسے؟ جگو نے چرا لیے ہوں گے۔ میرا جگو ایسا نہیں کر سکتا، میں نے وہ پیسے جگو کا کمبل لینے کے لیے جمع کیے تھے۔ کالو چپ ہو جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے، تم گھر جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں۔ بیٹھنے دو بھابھی جی کو، پہلی بار آئی ہے میرے گھر۔ چلو بھابھی، کوئی چائے پانی ہو جائے۔ گوری کوی کچھ کہے بنا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ اپنی دکان پر بیٹھی رو رہی تھی جب وہاں طوطا آ جاتا ہے۔ گوری، میرے پاس 2 کمبل تھے، ان میں سے ایک میں تمہارے لیے لے آیا ہوں۔ آپ نے ابھی تک کمبل لیا تو نہیں ہے؟ میں نے کس کو لینا ہے کمبل؟ جو پیسے میں نے جمع کیے تھے وہ تو کالو چرا کر لے گیا اور نشہ کر لیا۔ اب تو کالو دارو کے ساتھ ساتھ اور نشہ کرنے لگ گیا ہے۔ یہ کمبل پرانا نہیں ہے، میں نے پچھلے سال نیا لیا تھا، ایک بار بھی استعمال نہیں کیا۔ ایسا کہتے ہوئے طوطا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں اور پھر ایک دن کالو اور الو بیٹھے دارو پی رہے تھے کہ کالو گر جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اسے کیا ہو گیا؟ لگتا ہے اس نے زیادہ ہی نشہ کر لیا ہے۔ اگر یہ یہاں مر گیا تو میں پھنس جاؤں گا۔ میں اسے اپنے گھر سے تھوڑی دور پھینک دیتا ہوں۔ پھر وہ الو کالو کوے کو اٹھا کر اپنے گھر سے دور پھینک دیتا ہے۔ رہ جاتا پکشی گوری کوی کو جا کر بتاتا ہے اور پھر گوری کوی کالو کو بلبل کے پاس لے جاتی ہے۔ یہ کب سے دارو پی رہا ہے؟ مجھے تو 1 مہینہ پہلے ہی پتا چلا ہے۔ اس کی دونوں کڈنیز مکمل طور پر خراب ہو چکی ہیں، اب اس کا بچنا بہت مشکل ہے۔ گوری کوی رونے لگ جاتی ہے۔ میں نے بہت سمجھایا تھا پتی جی آپ کو، پرنتو آپ نے میری ایک نہ مانی، اپنی زندگی اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر لی آپ نے۔ کالو کوا بھی ہوش میں آ جاتا ہے۔ میرے پیٹ میں بہت درد ہے، گوری میں کہاں ہوں؟ گوری چپ تھی، وہ تو روئی ہی جا رہی تھی۔ زیادہ دارو پینے سے آپ کی کڈنیز ختم ہو چکی ہیں۔ نہیں گوری، مجھے بچا لو، پلیز مجھے بچا لو، کچھ کرو، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اگر آپ نے میری سنی ہوتی تو آج یہ دن نہ آتا۔ اب کون تمہیں اپنی کڈنی دے گا؟ ایسا تو کوئی اپنا بھی نہ کرے۔ میں دوں گی بلبل، میں سوستھ ہوں اور میں ایک کڈنی پر بھی زندہ رہ سکتی ہوں۔ آپ پلیز میری ایک کڈنی نکال کر کالو جی کو ڈال دیں۔ گوری مجھے معاف کر دو، میں بھول گیا تھا، مجھے بچا لو گوری، مجھے بچا لو۔
پھر بلبل کالو کا آپریشن کرتی ہے اور گوری کی ایک کڈنی نکال کر کالو کے ڈال دیتی ہے۔ کچھ دنوں بعد کالو اور گوری دونوں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ گھر جا کر کالو اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ مجھے پتا چل گیا گوری، مجھے پتا چل گیا، اپنا پریوار ہی سب کچھ ہے۔ میں نے جو کیا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ آج سے میں کام پر جایا کروں گا۔ اب دوبارہ نہ جانا اس آوارہ الو کے پاس۔ اور میرے کمبل والے پیسے کیوں چرائے تھے؟ پھر وہ سب ہنسنے لگ جاتے ہیں اور ایک اچھی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔